فرد اساس ہے، امت کو بنا دیتا ہے۔ میں گفتگو اس بات پہ کروں گا کہ فرد کی حیثیت کیا ہے۔ ابھی صبح میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ فرد ہی سماج بناتا ہے۔ اب میں یہ بات کروں گا کہ وہ فرد بنتا کہاں ہے اور اس فرد کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک سسٹم ہے، اس کے کمپوننٹس جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ سسٹم وجود میں آتا ہے۔ یہ بات میں نے صبح بھی ذکر کی تھی کہ آج ہم جن سسٹمز کی شکایت کرتے ہیں ان سسٹمز کو بنایا تو ہم نہیں ہے نا، ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں، جو وہاں گئے ہیں، وہ خود اس مرحلے سے گزرے ہیں اور اس انداز کی انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو جو وہ سیکھ کے نکلے ہیں اپنے ہاں سے، اپنے گھروں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے سماج سے، وہی وہ جا کے دیتے ہیں، پے بیک کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کی ایمفیسس جتنا ایک بطور طالب علم میں نے سمجھا ہے کہ وہ فرد سازی پہ ہے۔ قرآن سب سے پہلے جیسے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تو آپ کو ایڈریس کیا گیا، سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا، آپ کو تعلیم دی گئی، اور اس تعلیم کو آپ نے عملاً اپنی قوم تک پہنچایا، اس وقت کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو پہلی جو میری آیت ہے جو میں سامنے رکھوں گا کہ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا یعنی مسلم ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی اول حکم نبی کو، اور کیا کہ پہلے مسلم ہو جاؤں، یعنی اللہ کے حکم پہ چلنے والا، دی ون ہو سبمٹس۔ اور حکم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جو تمہاری طرف اب نازل کیا جا رہا ہے، تو یعنی اس کے اول مسلم تم بنو۔ جو بھی قرآن کھولتا ہے، جو بھی قرآن سمجھنا شروع کرتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے پہلے مسلم بننا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اس کی تعلیمات ہیں پہلے تمہیں اس کو سمجھ کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، پہلے امپلیمنٹیشن اپنے اوپر۔ اور اس سے جڑی ہوئی جو دوسری بات کہی گئی کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، تو یعنی جو توحید کا پیغام تمہارے پاس آیا ہے، جس پہ تم ایمان لائے ہو کہ اللہ ایک ہے، حکم ایک ہے، اب یہ حکم جو تمہارے پاس آ رہا ہے تو تم اس پہ عمل کر کے سب سے پہلے مسلم تم خود بن جاؤ، اور دیکھو مشرک مت ہو جانا، یعنی اس حکم کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے پیچھے مت چلے جانا، دوسری چیزوں کی اتباع مت کرنے لگنا، اپنی خواہشوں کی اتباع مت کرنا، اپنے رسم و رواج کی، اپنے قبیلے کے طریقوں کی، اپنے خاندان کے طریقوں کی، جو ہمارے عام چیز ہے اس کی، کیونکہ اس کو جب آپ اتباع کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ کسی بھی ایک تالے میں ایک وقت میں ایک ہی چابی لگتی ہے، دو چابیاں نہیں لگ سکتی، دو اتباع نہیں ہو سکتی، یا تو آپ اللہ کے حکم پہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، اس میں یہ ایگزیکٹلی بلیک اینڈ وائٹ ہے، گرے نہیں ہے، یا تو آپ اللہ کی بندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو یا تو بندگی کی چابی لگی یا شرک کی لگی۔ تو یہ وضاحت یہیں پہ موجود ہے کہ تم مشرک مت ہو جانا، شرک مت کرنے لگنا، یعنی کسی اور کے حکم پہ مت چلنا۔ یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے اور متقیوں کے لیے ہدایت و نصیحت۔ اس میں تین نقطے بہت اہم ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک بیان ہے، اور اس طرح کی آیات دو اور ہے قرآن میں واضح طور سے جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اٹس اے گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی۔ نہ ہمیں اسے ایسا کہنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، مسلمانوں پہ، مسلمانوں کے نبی پہ، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ پہ آئی، ہم اس کے کسٹوڈین بنے، حاملین قرآن بنے، اور طریقہ تو یہ تھا، اور رسول کی سنت تو یہ ہوتی کہ جس طرح سے آپ نے اس پہ عمل کر کے اپنے اخلاق، کردار اور معاملات کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ کوئی نظیر نہیں ملتی، ہم بھی اپنے کردار کو اس طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس انداز کی شخصیتیں وجود میں آتی، وہ افراد وجود میں آتے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، جس طرح رسول اللہ کو دیکھ کے باہر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہیں، وہ کردار اسی قرآن سے آتا ہے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جو بھی چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے،
اور اس ہدایت کو پا کے وہ اگر ایک اللہ کو مان کے اچھے کام کرے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ریچولزم اور اسپیسیفسٹیز پہ نہیں جاتا، بنیادی کنڈیشن یہ رکھتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھو اور عمل صالح کرو۔ جو اللہ پہ ایمان رکھ کے عمل صالح کرے گا، آخرت اس کی نظر میں ہوگی کہ میں جواب دہی ہے، آئی ایم آنسریبل، مجھے کسی کو جواب دینا ہے۔ یہ تصورات کے ساتھ جب آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کو کوئی نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ ہدایت اور نصیحت مسلمین کے لیے نہیں لکھا گیا ہے، درجات ہیں۔ متقی جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہو، یقیناً مسلم متقی ہوگا، لیکن یہاں ایمفیسس ہے تقوی کے اوپر کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جس چیز سے منع کیا نہیں کرنا۔ تو کوئی تقوی کا راستہ چن لیتا ہے۔ ہدایت آئی، سب انسانوں کے پاس آئی، سب نے سنی، سب نے پڑھی، اور مان لیجئے سب نے سمجھی۔ اب جس نے سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانی شروع کری، یعنی اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جیسا بھی ڈاکٹر عقیل کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے اور مال کمانا ہے۔ اب مال کمانے کے بعد اگر اس نے خرچ کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات استعمال کری کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اب اس حساب سے خرچ کروں گا، تو اب وہ تقوی کے راستے پہ آ گیا۔ تقوی کے راستے پہ جو آ جاتے ہیں ان کے لیے قرآن پھر ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی جب تک آپ اس راستے کو نہیں پکڑیں گے، اسے بالکل آج کی زبان میں آپ 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے کہ آپ جی پی ایس یوز کرتے ہیں، کہیں سفر آپ کر رہے ہیں، آپ نے گاڑی پہ، بائک پہ، جو چیز بھی ہے، میپ کھولا، ڈیسٹینیشن ڈال دیا، اب وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دکھا رہا ہے کہ اب آپ کو یہاں سے چلنا ہے، اس راؤٹ کو لینا ہے، آپ کو اس سڑک کو پکڑنا ہے۔ آپ اگر اس سڑک پہ نہیں جاتے تو وہ جی پی ایس آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے تو راستہ پکڑا ہی نہیں جو اس نے بتایا آپ کی منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ اس روٹ پہ چلے گئے تو پھر آپ آنکھ بند کر کے ڈرائیو کرتے ہیں، وہ بتاتا رہتا ہے، بلکہ اناؤنس بھی کرتا رہتا ہے کہ ٹیک رائٹ ٹرن آفٹر 300 میٹرز، اور بڑی اچھی سی آواز آتی ہے، نیند نہیں آتی، ریفریش ہو جاتا ہے آدمی سن کے، انرجائز ہو جاتا ہے ایک دم، بڑی زندہ دل آواز ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سڑک کو ہی نہیں پکڑا آپ نے تو پھر کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہدایت اور نصیحت ہے سب کے لیے، جو تقوی کرنے لگتے ہیں، تقوی کے راستے پہ آ جاتے ہیں، احکامات پہ، یعنی دے آر کمیٹڈ پیپل، انہوں نے وہ راستہ پکڑ لیا، تو پھر یہ ہدایت اور نصیحت ان کے لیے ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ مسلمین کا ترجمہ میں نے مسلم لکھنے کی جگہ لکھا اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، دوز who have submitted to divine order۔ تو یہ بھی وہی بات کہہ رہی ہے کہ ہدایت، رحمت اور بشارت یعنی خوشخبری دینے والی ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت پہ سبمٹ کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت پہ ہم نے سبمٹ نہیں کیا، ان پہ زندگی گزارنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا، تو پھر نہ تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، نہ اس سے ہدایت ملے گی، نہ نصیحت ملے گی، اور نہ کوئی خوشخبری والی زندگی، واقعات یعنی خوشگوار زندگی نہیں گزرے گی۔ زندگی کی خوشگواریوں کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آنا ضروری ہے۔ اب یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کتاب تو پائی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لا دی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، گدھے کی طرح ہے۔ جو کتابیں لادے ہوئے ہیں ان لوگوں کی حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ پچھلی قوم کی مثال اسی لیے دی کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، they were not the real bearers، وہ حاملین نہیں تھے، کیونکہ اس سے انہوں نے فیض نہیں پایا، اس کو لاد کے چلتے رہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب کسی چیز کو اس کے مقصد، وقت اور جگہ سے ہٹا کے استعمال کیا جاتا ہے تو ظلم کہلاتا ہے۔ تو جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس سے ہم ہدایت حاصل نہ کریں تو یہ ظلم ہے،
یعنی اجتماعی طور سے ہم لوگ ظالم ہیں، کیونکہ جو کتاب ہدایت آئی تھی اس کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے. یہ ایک ظلم ہے، اور اس کے لیے بڑی اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک دیکھیے یہ موقع ہو یا کوئی بھی، ہر جگہ قرآن کا ایک فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو آپ جب توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں، تابو وصلحو، توبہ کیجئے، اصلاح کیجئے، اور جو غلطی ہو گئی ہے آپ کے ان غلط ایکشنز کی وجہ سے اس کو جتنا آپ درست کریں درست کر لیں، یہ اصلاح کا پہلو ہے. اور پھر آپ اللہ کے احکامات سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حفاظت کرتا ہے. وہ آپ کے لیے غفور الرحیم ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے غلط کام کیے تھے، ان کے برے اثرات جو آپ کی زندگی پہ آنے والے تھے یا آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی حفاظت کر دیتا ہے، بشرطے کہ آپ نے دل سے توبہ کری ہے، اصلاح کر لی ہے، اور اب اللہ کے راستے کو پکڑ لیا ہے، تقوی کے راستے کو پکڑ لیا. تو پھر یعنی اس میں بالکل ون ون سچویشن ہے کہ میری پوری عمر گزر گئی اپنے خواہشات کے تابع میں زندگی گزارتے ہوئے، لیکن جس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اسی وقت میں اگر تائب ہو کے اصلاح کر کے اللہ کی ہدایت پہ آ جاتا ہوں تو پچھلے برے اثرات سارے مجھ سے روک دیے جائیں گے. جو صبح طارق عبداللہ صاحب بھی جو معافی اور یعنی مغفرت کی بات کر رہے تھے، تو یہ وہی مغفرت، یہ وہی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بشرطے کہ آپ سچے دل سے تائب ہو کے اصلاح کر چکے ہوں، تاب و اصلاح، اور اللہ کے راستے پہ واپس آ چکے ہوں. اب یہ دیکھیے کتاب کے بنیادی فیچرز آپ کے سامنے ان 4 آیتوں میں رکھنے کے بعد اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا، جس کو قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یعنی آئی فالو اسٹرکٹلی واٹ از ریویلڈ ٹو می. میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، میں وحی کو فالو کرتا ہوں، یعنی قرآن کو فالو کرتا ہوں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. نافرمانی یعنی فرمان سے ہٹوں، یعنی اللہ کے حکم سے ہٹوں، قرآن سے ہٹوں. تو اب یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ کی پہلی اور سب سے بڑی اور ایسی سنت جس کو آپ نے پوری زندگی عمل کیا وہ اتباع قرآن ہے. غلط ہوں تو بتائیے، یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ آپ نے پوری زندگی وحی کی اتباع کری، اور جب سے ریویلیشن ہوا، بعثت ہوئی، جب سے کری اور آخری وقت تک کری. تو سب سے لمبی پوری زندگی ساتھ رہنے والی سنت جو آپ کی ہے وہ اتباع قرآن ہے. کہاں ہے ہمارے یہاں؟ رسول سے محبت تو بہت ہے، کچھ سنتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، یہ سنت کہاں ہے؟ قرآن پہ اتباع ایسی سنت ہے جو آپ نے بعثت سے لے کے وفات تک کری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شخصیت، جو کردار، جس طرح کے معاملے داری سامنے آئی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، رہتی دنیا تک. یہ پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹمز کا. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے پڑھنے والے کو کہ تم میری کائنات کی کریشنز کو دیکھو، ان آسمانوں کو دیکھو، نظر دوڑا کے دیکھو، تم کہیں پہ کوئی خرابی نہیں پاؤ گے، کمی نہیں پاؤ گے. اور یہ نظر کی بات نہیں ہے، بصیرت کی بات ہے. یعنی یوز یور ویژن، صرف آنکھوں سے مت دیکھو بلکہ جو کچھ تمہارے پاس نالج ہے پوری اپلائی کر دو. اینڈ فائنڈ ایررز ان مائی کریشنز، میری کسی کریشن میں کوئی کمی تو نکال دو. دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو، تمہاری نظر تھک کے لوٹ آئے گی، میری کریشنز میں خرابی نہیں پاؤ گے. یہ چیلنج ہے اس کریٹر کا. اور اس کو آج جو بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی سسٹم میں کوئی فلا نہیں ملتا، بلکہ فلا تو چھوڑیے، آج سائنٹسٹ نیچر کے کریٹو ماڈلز کو اپلائی کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کے لیے، سامان بنانے کے لیے. انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے دیکھ چکے، کس طرح سے پالوشن پھیلا، بہت کچھ پھیلا. نتیجہ کیا ہے؟ اب ہم آرگینکس کی طرف آ رہے ہیں، بایو مالیکیولز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کتاب کے سلسلے میں، کتاب ہدایت کے تعلق سے رسول اللہ نے کیا فرمایا. اب یہاں سے میں اس موضوع پہ آتا ہوں کہ یہ کتاب ہدایت
یہ کس طرح کا کردار بناتی ہے. یقیناً اس کا نمونہ ہم آپ کی ذات میں دیکھ چکے ہیں, واقف ہیں, لیکن یہ ہوتا کس طرح سے ہے اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں ایسے افراد تیار کر سکیں. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اب یہ بات آگے شکر کی. ہیئرنگ, ویژن اینڈ تھنکنگ مائنڈس. آنکھیں دی, قوت سماعت دی, اور یہ ذہن دیا سوچنے کے لیے. ان کو اگر صحیح انداز سے ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ شکر گزاری ہوتی ہے. اب یہ چیز ہم کر کس طرح سکتے ہیں؟ گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی وہ اپنے گھر کے ماحول سے سگنلز لینا شروع کرتا ہے. پہلے سگنل اس کے ٹچ کے اور اسمیل کے ہوتے ہیں, جس سے وہ اپنی ماں کے لمس کو پہچانتا ہے, ماں کی گود میں چپ ہوتا ہے, ماں کی خوشبو پہچانتا ہے. یہ فیکلٹیز جو ہیں, اس کی جو سینسز ہیں, یہ گریجولی ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. وہ چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے, سننے لگتا ہے, سمجھنے لگتا ہے, اور ایک اسپونج کی طرح, جیسے اسپنج چاروں طرف سے پانی کو چوستا ہے, لکوڈ کو, یہ بچہ چاروں طرف کے ماحول سے, چاروں طرف سے اپنی چیزیں سنتا ہے. ہمارے ہاں بچہ سال بھر کا ہو گیا چھوٹا ہے, 2 سال کا ہو گیا چھوٹا ہے, 3 سال کا ہو گیا چھوٹا ہے. گھر میں چاروں طرف ہر طرح کی بات چیت اور سب چیز چل رہی ہے. ہم کبھی اس بات پہ دھیان نہیں دیتے کہ کیا اس کا کوئی اثر اس بچے پہ پڑ رہا ہے. حتیٰ یہ ہے کہ اس کی وہ 5 سال کے قریب کی عمر آ گئی جس میں اس کو اسکول بھیجنے کی تیاری ہوتی ہے, اگر ہم اسکول میں بھیجنے والے لوگوں میں شامل ہیں تو. اب اس میں دیکھیے جو ایکسپرٹس ہیں, میں صرف 2 سلائیڈ اس سے ریلیٹڈ دکھاؤں گا. یہ ایک تحقیق کی جھلک ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وائی دی فرسٹ 5 years آف چائلڈ ڈیولپمنٹ آر سو امپورٹنٹ. بچے کی عمر کے پہلے 5 سال اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ اس کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایز پیرنٹس وی میک اٹ, بلکہ چھوڑیے آخر میں آ جاتا ہوں. The first 5 years of child development are crucial to their health, well-being and the overall trajectory of their lives in various ways. یعنی بچے کی جسمانی صحت, بچے کی ذہنی صحت, اور جو اس کی زندگی کا رخ ہوگا, یہ چیزیں اس کی 5 سال کی عمر میں شیپ میں آ چکی ہوتی ہیں. اب اس میں عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو بہت زیادہ باتیں لوگ کرتے ہیں, تفریح کی باتیں بھی کرتے ہیں, ماں یا چھوٹے بہن بھائی اور عزیز, لیکن کیا اس کو سکھانے پڑھانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ 6 مہینے بعد سے ہی کچھ اسے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے پیرنٹس اس میں کوئی رول ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ احتیاط رکھتے ہیں کہ ہم بچے کو اٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں, یا پھر اس کو ہم نے ایک پالنے میں ڈال دیا, شروع میں اس کو ہلا کے چپ کرتے رہے, اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا تو کسی کے گود میں دے کے باہر گلی میں بھیج دیا, محلے میں, سوسائٹی میں بھیج دیا کہ کچھ اس کا وقت گزر جائے گا, وہاں پہ وہ کیا سن رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, دیٹس ناٹ آور کنسرن, ہمیں فکر نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا, بلکہ کچھ لوگ تو اتنا بڑا ہونے کے بھی انتظار نہیں کرتے, اس کو امیڈیٹلی حضرت موبائل علیہ السلام سے دوستی کرا دیتے ہیں اور اس کو دکھانے لگتے ہیں. اچھا بچہ ظاہر ہے اس کو کلرز, موونگ پکچرز, پیٹرنس اور شیڈ جو ہیں اس کی وہ اسٹیج لرننگ کی ہوتی ہے, وہ اس کو لینے لگتا ہے. لیکن یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہیلدی ویژن کے لیے کتنا ڈسٹینس چاہیے آبجیکٹ اور آنکھ کے بیچ میں, کتنی ایکسپوجر ہونی چاہیے ان اسکرین سے, جو ریڈیشنز نکل رہی ہیں وہ اس کو کتنی ملنی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں تو میری نظر سے تو نہیں گزرے کہ اتنی پرنور شخصیتیں ہوں کہ وہ نور کے حالوں کے ساتھ دکھیں, لیکن اس موبائل کے اسکرین سے نور کے حالے جو نکلتے ہیں وہ مستقل بچے کی آنکھ کو خراب کرتے ہیں.
پلس وہ وہاں پہ جو چیز دیکھتا ہے وہ اس کے یہاں رجسٹر ہو رہی ہے. اور ایک بہت اہم چیز جو ہے کہ آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال کے پاٹ دیا, جیسے حضرت یوسف کے بھائی نے کیا تھا. یعنی آپ نے اس کو سیکلوژن کی زندگی دینی شروع کر دی کہ تم اس میں الجھ جاؤ, میں ذرا روٹی ڈال لوں, میں ذرا مسالہ بھون لوں, میں ذرا لانڈری کر لوں, یا یہ میں کر لوں, یا میں تھوڑا سا پارلر ہوا ہوں, مارکیٹ ہوا ہوں, بچہ میرا موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ جو تنہائی آپ نے دی بچے کو, جس نیگلیکٹ کو وہ فیل کر رہا ہے اور گرو کر رہا ہے, اس میں اس کا احساس ہم نہیں کر پاتے. اس کی بات ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں, جو اگلی سلائیڈ بتاتی ہے کہ ہاؤ نیگیٹو فارمیٹیو ایئرس کین امپیکٹ اے چائلڈس ڈیولپمنٹ. نیگیٹو فارمیٹیو ایئرس, فارمیٹیو ایئرس مان لیجئے ایف کا فارمیٹیو یاد رکھیے, 5 کا ایف یاد رکھیے. یہ جو پہلے 5 سال ہیں یہ نیگیٹیوٹی میں اگر جاتے ہیں بچے کے, نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بچہ جو ہوگا, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہماری اکثریت کو بچوں میں ملتی ہے. بیہیویئرل ایشوز, بچے کا بیہیویئر ویئرڈ ہوگا, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, بچہ ضد بہت کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, قابو میں نہیں آتا, ضدی ہو گیا ہے, بات نہیں سنتا. لو سیلف اسٹیم, بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے. اس کے سمٹمز کیا دکھتے ہیں کہ بچہ تنہا رہنے لگے, اپنے آپ کو الگ کر لے, بچوں کے ساتھ مکس اپ نہ ہو, اسکول میں جائے تو مکس اپ نہ ہو, آگے بڑھ کے کھیلے نہیں, انیشیٹو نہیں ملے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا 4 بچوں سے کہ آؤ یار چلو کھیلتے ہیں, پیچھے کھڑا رہے گا. کوئی کھیلا تو بھی پش کریں گے تو کھیلنے جائے گا. اپنی شخصیت اس کی کمزور ہو چکی ہے, کیونکہ شخصیت کو بنانے کے لیے جو ایلیمنٹس چاہیے تھے, جو اجزاء تھے, وہ اس کی فیملی نے, اس کے پیرنٹس نے اس کو نہیں دیے, اس پہ وہ توجہ نہیں دی, اس پہ ساتھ وہ محنت نہیں کری جس سے اس کی شخصیت بنتی. لیکن سینس آف بلانگنگ, تعلق اور رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ بات بہت پہلے ایک اور انداز سے میں نے ایک لیکچر میں کہی تھی, اور بلکہ سائنس میگزین میں ایک ٹائٹل اسٹوری شائع کری تھی کہ باٹل فیڈ بچے جو ہیں ان کا اٹیچمنٹ ماؤں سے اتنا نہیں ہوتا جتنا بریسٹ فیڈ بچوں کا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, مجبوری الگ ہے, کسی کو بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قربت, کہ ماں بچے سے کتنا قرب رکھتی ہے, کتنا ٹائم دیتی ہے اس کے ساتھ, ایموشنل اسٹرینگتھ کتنی ہے, ایموشنل بیک اپ کتنا ہے. یہ اگر کمی رہتی ہے تو بچے کے رشتے مضبوط نہیں ہوتے فیملی کے ساتھ. یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہومس میں لے کے جاتے ہیں. رشتے ہم نے نہیں بنائے تھے. دیکھیے, میں نے ہمیشہ ایک بات یہ کہی ہے, اور معاف کیجیے گا اگر کسی نے پھر دوبارہ آپ میں سے سنے, کہ رشتے جو ہیں دے آر لائک بینک اکاؤنٹس, بینک کے کھاتوں کی طرح ہے. پہلے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے, پھر وڈرا کرتے ہیں. پیسہ جمع کرانے کی اسٹیج وہ ہے جب بچے چھوٹے ہیں. انویسٹ ان دیم. جبھی تو جو رب کی بات ڈاکٹر عقیل نے کہی ابھی, کہ ربیانی کی, والدین کے لیے بات ذکر کی ہے, جو رب کا ذکر انسانوں کے تعلق سے کیا گیا, کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا پرورش کری, ان کی ربوبیت کا وہ انداز تھا, تو ان کے اوپر بھی شفقت فرما. تو کیا یہ ربوبیت کے انداز آج کل کے والدین کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ کسی بھی چیز کو جب بناتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ہی, اگر آپ کا چوکھٹ بنانے آیا, میں اب اسی کی مثال دوں کیونکہ خیرات مشینیں تو ختم ہو گئی, نہ کوئی جانتے ہوں گے خیرات کیسے ہوتی ہے, لیکن بڑا ہی جب لکڑی لے کے آتا ہے آپ کے ہاں چوکھٹ بنانے کے لیے, تو پہلے وہ لکڑی ٹھیک کر کے لے کے آتا ہے, کنڈیشننگ کرتا ہے, اگر سیلن ہے تو تھوڑا اس کو دھوپ لگاتا ہے, پھر اس کو رندہ لگا کے صاف کر کے تیار کر کے پھر اس میں گروو کاٹنا شروع کرتا ہے, جو گروو بناتے ہیں جو چوکھٹ میں فٹ ہوتے ہیں. تو پہلے 5 سال میں آپ بچے کو اس شیپ میں لاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لے, ریسیپٹیو ہو جائے اور آپ کی باتیں سننے لگے. یہاں کیا کیفیت ہو رہی ہے کہ لیک آف سینس آف بلانگنگ, اسے تو کسی قربت کا اور رشتے کا احساس ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ ماں نے اپنا رول ادا کیا, باپ تو دن بھر باہر رہتے تھے, وہ سمجھتے تھے میری ذمہ داری نہیں ہے اولاد کو پالنا. جبکہ کئی اہم موقعوں پہ
باپوں کا ذکر ہے نبیوں کا کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. یہ باپ کی فکر ہے اپنی اولاد کے لیے. تو باپ کا تو یہ انوالومنٹ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. ڈیولپنگ ڈپریشن 5 سال کا بچہ ہے, یہ ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں اس میں. 5 سال کا بچہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا, لیکن وہ بیج بو دیا گیا اس کے ہاں ہماری عدم توجہی کی وجہ سے, نیگلیجنس کی وجہ سے. ہم نے اس کو, دیکھیے مجبوریاں الگ ہیں, میں مجبوری کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ بچہ آیاؤں کے پاس کریش میں نرسریز میں پل رہا ہے, کیونکہ مجبوری ہم دونوں کو جاب کرنا ہے. بہت سی جگہوں پہ سروائیول کے لیے ہسبینڈ وائف دونوں کو جاب کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کیس میں وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے. اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا بچہ اگر ویکیوم میں پلے گا اور نیگلیکٹڈ رہے گا اور کنیکٹیوٹی نہیں بنے گی پیرنٹس کے ساتھ, تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. ایک شخصیت خراب ہو جائے گی. ایک یونیک جین کمبینیشن, ہر انسان ایک یونیک جین کمبینیشن ہوتا ہے. کل کو وہ کیا بنے, صحیح تربیت کے بعد ہمیں نہیں پتا. اللہ کی ایک بہترین نعمت, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو جن نعمتوں کا سوال ہوگا اس میں اولاد کا بھی ہوگا کہ یہ اولاد جو تم نے میں نے دی تھی اس کو تم نے کیا کیا. باہر گلی میں ایک ٹھیا لگوا دیا, یا وہ بھی نہیں کیا. تو آج بھی بہت کچھ جو ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں, میں منہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر کے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, کس حد تک وہ اس لیول کے جو ایک, یعنی سمجھیے نا کہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے تو ہیرے برسائے. تراشنے کا کام ہمارا تھا, ہم تراش نہیں سکے اور ان کو کنکر ڈھیلے پتھر بنا دیے جو رولتے پھرتے ہیں باہر, رولنگ سٹونز کی طرح. مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ ایڈکشنز آج بڑی چرچا ہے. جو لوگ اب بیدار ہو گئے ہیں, آنکھ کھل گئی ہے. کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, سماجی ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ سماج میں ساکھ بنانی ہے. کن ایشوز پہ بات کروں؟ چلو اس پہ بات کرتے ہیں کہ نشہ بہت پھیل رہا ہے. کیوں پھیل رہا ہے؟ ایڈکشن کی ٹینڈنسی بچے میں کہاں سے آئی؟ جس بچے کو گھر میں محبت ملے گی, اٹیچمنٹ ملے گا, اٹینشن ملے گی, وہ ذہنی طور سے اتنا اسٹیبل, مستحکم ہوگا. میں ابھی قرآن نہیں لا رہا بیچ میں صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کی فیکلٹیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنے آپ میں, کیونکہ جب یہ لو فیلنگ آ رہی ہے, ڈپریشنس کی ٹینڈنسیز ہیں, لو سیلف اسٹیم ہے, تو یہی وہ بچے ہیں جس میں ٹینڈنسیز ہوتی ہے گناہوں کی طرف جانے کی, نشے کی طرف جانے کی. تو یہ جو 5 سال ہیں ہمارے بچوں کے جو ہمارے یہاں نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور یقیناً ہم اللہ کے جواب دیں اس چیز کے لیے. اب دیکھیے یہ میں یہ رخ شروع کر رہا ہوں کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع, یعنی جو میں صبح بھی ذکر کر رہا تھا کہ اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, کہ تو تابع ہو جا. آپ نے کہا رب العالمین کے میں تابع ہو گئے. یعنی بات ہے ٹوٹل سبمیشن کی, پیشانی کے سجدوں کی بات نہیں ہے. یعنی ان ارکان کے دین کی اور اسلام کی بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں 99% لوگوں میں پریویلنٹ ہے اسی شکل میں. صوم, صلاۃ, زکوٰۃ, حج, اور نیا نسخہ عمرہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو, نیا ایڈیشن عمرہ, کیونکہ جب گئے تو پاک ہو گئے, دھل کے آ گئے, پورے سال کے گناہ مٹ گئے. تابو وصلہ کی کوئی تفسیر, کوئی قرآن کا احکام جو ہم نے سن لیا, جو ہمیں بتا دیا, جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا, بس وہ یہ, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہماری دنیا میں ختم ہو جاتی, ٹھیک ہے, گو ہیڈ, ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے. آپ اس میں مطمئن ہیں تو بہت اچھی بات ہے, خوش فہمیاں رکھیے, کرتے رہیے کام. تو یعنی اب حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم تابع ہو جاؤ اللہ کے احکامات کے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے باپ ہیں اور ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے. تو آپ کا راستہ کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. رسول اللہ نے کیا کہا یونس 15 میں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی, نافرمانی کروں تو بڑے دن سے ڈرتا ہوں. یہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی؟ اتباع قرآن. جو ہمارے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا راستہ کیا تھا کہ پورا وجود اللہ کے سپرد. یعنی میرا, جسے کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا, حکم کے بغیر. میں ہی کہوں میری زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے ہٹ کے.
یہ ہے اللہ کے حکم میں اتباع میں آ جانا. چاہے وہ میرے گھر کے فنکشن ہو، میری شادی ہو، میرے معاملات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، حکم اللہ کا. تو ہی میں مسلم ہوں، تو ہی میں نے سبمٹ کیا ہے. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی ہے. بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اس لیے تم اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. ہمیں تو مسلم ہونے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، پیدائشی مسلم ہو گئے. یہاں پیغمبر اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. واٹس اے پیراڈاکس؟ مسئلہ کیا ہے بھئی؟ کہاں سوچ میں غلطی ہے ہماری؟ غلطی یہ ہے کہ مسلم بنا جاتا ہے. پیدا ہم فطرت پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نفس دیا ہے، اس سے لڑکے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا مسلمائزیشن شروع ہوتا ہے. بچپن میں یہ کام پیرنٹس کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کو شروع سے قرآن سمجھا کے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کہ اللہ نے کن احکامات کے لیے منع کیا. وہاں سے ہوتی ہے شخصیت سازی. یہ وہ اولاد ہے جو یقیناً آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی، مرنے کے بعد بھی ان کے اچھے کاموں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. اس انداز سے جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. دوسرا نقطہ جو یہاں غور کرنے کا ہے، اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یہ معاملہ میں مختصراً بتاؤں. صبح میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا اس بات کا کہ روز کے روز اسلام میں جینا ہوتا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو وہ ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ وفات دے دیتا ہے. جن کی عمریں پوری نہیں ہوئی ہوتی ہیں ان کو پھر سے صبح میں زندہ کر دیتا ہے. وفات کہتے ہیں پورا ہو جانا، کسی چیز کا تکمیل ہو جانا. تو جب ہمارا دن مکمل ہوا، ہم سو گئے، تو وہ اس دن کی تکمیل ہو گئی، ہماری اکاؤنٹ کلوز ہو گیا اس دن کا. اس دن میں صبح سے شام تک اگر اللہ نے ہم نے اپنے اللہ کے حکم کے حساب سے ہر کام کیا ہے تو میرا وہ دن مسلم کی حیثیت سے گزرا، اور میری گروتھ میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہوا، ایک اور دن کا اضافہ ہوا بطور مسلم. یہ کیفیت مرتے وقت تک میری رہے. مرتے وقت تک اگر آخر دن تک میں اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہوں تو میں مسلم موت مر رہا ہوں. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی اسلام کو ایسے پکڑ لینا کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. آخر وقت تک تمہیں مسلم رہنا، یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے تمہارا شب و روز 24/7 گزرنا چاہیے. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک باپ کا کنسرن کیا تھا. ان سب نے جواب دیا، ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جیسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. باپ کا کنسرن، بچوں کا جواب، اور سب سے اہم چیز ہم اسی کے مسلم ہیں. بہت اہم چیز ہے یہ کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مسلم ہیں. کہہ سکتے ہیں اگر اس کے احکامات کو سمجھ کے پوری زندگی اس کے حساب سے گزار رہے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں میں اپنے رب کا مسلم ہوں. نحن لہو مسلمون. بہت گہرائی ہے، مکمل سبق ہے اس چھوٹی سی آیت میں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے، اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں، لیکن بنا ایفرٹس کے دعا بیکار ہے. ایفرٹ کر کے ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ میں تیرا مسلم ہوں. دل پھٹتا ہے اس بات کو کہتے ہیں. جب ان سے کہا گیا، یہ دو رخ جو ہمارے سماج کے عام ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو ان لوگوں نے کہا ہم تو ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا. یہ ہم بھی دیکھتے ہیں روزمرہ. میں کیا باتیں کر رہے ہو تم الگ کوئی اسلام لے آئے ہو. میں نے سنی ہے یہ باتیں، کچھ سامنے کہتے ہیں کچھ پیچھے کہتے ہیں. چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تو بھٹکے ہوئے تھے. یعنی یہ ماننا کہ ہمارے باپ دادا ہمیشہ صحیح تھے غلط ہے اس قرآن کی آیت کے حساب سے. صحیح صرف قرآن ہے. جو اس قرآن کو فالو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ان کی باتیں کچھ ایسی ہیں جو قرآن کے احکامات، لیکن ایک بات ہے اس کو جج کون کرے گا؟ قرآن سمجھ کے کس نے پڑھا ہے؟
تو پھر کیا چیز آپریٹو پارٹ بنتی ہے کہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بڑے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ جو گھٹی میں یہ ہماری تربیت کا ایک نیگیٹو ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ بڑے ہمیشہ ٹھیک ہیں, اور اس کو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یہ بچہ بہت فرما بردار ہے, بڑوں کا کہنا مانتا ہے, کہہ دو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بچہ مردہ ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں سوال کرنے کی صلاحیت آپ نے پنپنے ہی نہیں دی. سوال تو بڑوں سے بھی کیا جاتا اور کیا جانا چاہیے, ادب کے دائرے میں ہو. جب اللہ سے سوال کیا جا سکتا, حضرت ابراہیم نے پوچھ لیا کہ بتا دو مردوں کو, ان کو یہ مردہ جو میرے سامنے ان کی زندگی مرو جیسی ہے, ان کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا؟ ایمان تو رکھتا ہوں, دل کا اطمینان چاہیے. آپ دیکھیے ڈائلاگ, یہ اللہ سے ہو رہا ہے, آپ استاد سے نہیں کر سکتے اپنے. تو سوال اور سوال کی اہمیت, شخصیت سازی میں سوال کی بہت اہمیت ہے. تو ہم جب بچے کو اس طرح سے ٹرین کرتے کہ نہیں بیٹے دیکھو بڑا جو کہہ رہا ہے نا اسے مان لو, جب وہ نہیں مانتا تو ہم ڈانٹتے ہیں, ڈانٹ سے کام نہیں چلتا تو ہم مارتے ہیں. جو پیک ہے ہمارے فرسٹریشن کی, غصہ فرسٹریشن ہے. جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ 1.5-2 سال کے بچے کے ساتھ بھی ریزننگ کے ساتھ بات کریں, اسے سمجھائیں, بچہ سمجھ جاتا ہے. ہمیں یہ کلچر پیدا کرنا ہوگا کہ بچے کو دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, دلیل سے سمجھانا ہے, اور دلیل کے لیے حوالہ ہمیشہ قرآن کا آتا ہے. یہ دیکھو قرآن اس چیز کو منع کرتا ہے, قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے. یہ بچپن سے سنے گا بچہ تو وہ ایک دوسرا ماحول, ایک دوسری چیز ہوگی. ایک اور آیت ہے بڑوں کے تعلق سے, جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی, اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. یہاں یہ غور فرما لیں کہ ساداتنا اور کبرانا دونوں کیٹیگریز آ گئی ہیں. دونوں طرح کے بڑے, جو خاندانی حسب مراتب سے بڑے یا مال و دولت اور حیثیتوں میں بڑے, انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. تو بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ بچے کو آبا پرستی میں مت ڈالیے, اس کو صحیح اور غلط کا تعلق عمر اور رشتوں سے مت جوڑیے کہ یہ چچی تو تمہاری ہمیشہ غلط بات کرتی ہے, تو ان کی بات مت سنا کرو, دیکھو خالہ ٹھیک بات کرتی ہے. یہ میسج جب جاتا ہے تو وہ حق کو نہیں پہچانتا, وہ رشتوں کو جوڑ لیتا ہے کہ اچھا خالہ میری صحیح ہے, چچی میری غلط ہے, کیونکہ امی نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی. اب آپ یہ سوچئے کس طرح کی شخصیت سازی ہو رہی ہے یہاں پر. اور یہ عام چیزیں ہیں جس کو ہم گھر میں نوٹ نہیں کرتے. اب میں تیسری چیز جس کی اتباع ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ خواہشات ہیں. کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو رائے راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہو سمجھتے ہیں تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. میں اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہوں تو میں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن خدا کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے. یہ آیت خدا کو ڈیفائن کرتی ہے. خدا کون ہے؟ جس کی آپ اتباع کرتے ہیں. آپ تسبیح کس کی پڑھ رہے ہیں, نمازیں کس کی پڑھ رہے ہیں, دیٹس ڈزنٹ میٹر. اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ آپ جس کو فالو کرتے ہیں, جس کے پیچھے چلتے ہیں, وہ آپ کا خدا ہے. یہاں اگر آپ نفس پہ جیتے ہیں, اپنی خواہشوں پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ آپ کی خواہشیں بھلے آپ کتنی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہوں, لیکن زندگی زندگی اگر خواہشات کے تحت نہیں گزرتی تو وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہو. ساری بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ جب قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں, قرآن کے احکامات نہیں پتہ, مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے جینے کے, میرے لباس کے, میرے بولنے کے, میرے بزنس کے, میرے معاملے کے, رشتہ داریوں کے, لین دین کے, اخلاق کے, لکھنے پڑھنے کے, علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے احکامات کیا ہیں, مجھے یہی نہیں پتا, تو میں پھر ظاہر ہے دل کی گزم سنوں گا اپنی, یا جو مجھے سماج سکھائے گا, میرا خاندان سکھائے گا, وہ سب لوں گا. اب یہ ایک پہلی چیز آتی ہے جو ایک بنیادی ٹریننگ کا پارٹ ہے جو ہمیں بچوں کو بچپن سے سمجھانی چاہیے. میں اب صرف وہ پوائنٹس لے رہا ہوں جن کو ہم نے مس کیا ہے, اور کاش ہم ان کو اپنے آپ بھی سمولیں اپنے اندر اور آگے کے بچوں میں بھی, کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قوم میں برادری بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو,
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، یعنی متقی ہو، بے شک اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اس میں سب سے اہم نقطے، چند نکات جو میں واضح کرنا چاہوں کہ جب ہم کو ایک مرد اور عورت سے اللہ نے پیدا کیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مرد عورت یعنی ایک ہسبینڈ وائف سے یا فادر اور مدر سے پیدا ہونے والے بچوں کو ہم بہن بھائی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں؟ بہن بھائی۔ تو پوری انسانیت بہن بھائی ہے، یہ بہت اہم میسج ہے قرآن کا۔ پوری انسانیت بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کا نام ستارہ ہے، سنیتا ہے، اسمیتا ہے، کچھ بھی ہے، وہ میری بہن ہے۔ اس کے فیت، اس کے عقیدے اپنی جگہ، لیکن وہ ایک انسان ہے، انسان کا رشتہ ہے میرے بیچ میں۔ یہ رشتے، ان کا تقدس اور اس کی ٹریننگ، خاص طور سے آج کل کے چیلنجنگ ٹائمز پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسانیت کے تئیں ہمارے کیا رشتے ہیں۔ دیکھیے جانے انجانے میں ہم لوگ بہت ایکسکلوژن کا شکار ہو گئے، ایکسکلوزیو ہو گئے اپنی اپروچ میں۔ اپنی اپروچ میں ایکسکلوزیو ہوئے تو ایکسکلوژن کا شکار ہو گئے۔ ہماری انکلوزیو اپروچ ہوتی تو انکلوژنس کے راستے ہمارے لیے بھی کھلے رہتے۔ یہ قرآن کا بھی فلسفہ ہے، کیونکہ جب ہمارے قدم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، راستے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی ہماری حرکتیں ویسی ہو جاتی ہیں۔ تو بھید بھاؤ اور تفریق کی توڑنے والی پہلی چیز یہاں سے آتی ہے، جو ہم پہلے تو اس پہ یقین رکھیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو ہمیں وہی کرنا ہے جو کہتے ہیں اور وہی کہنا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ کسی چیز کو اگر نہیں کر رہے تو اس کے لیے مت بولیے، نہ مت کہیے۔ تو پوری انسانیت ایک کنبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو برادریاں اور قبائل ہیں، جو خاندان ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، جس طرح لائبریری میں سسٹمز آف کلاسیفیکیشن ہوتے ہیں۔ 580 سیریز کی کتاب ہے، 520 سیریز کی کتاب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 520 سیریز کی ساری کتابیں بہت عرفہ اور اعلیٰ ہیں اور 580 سیریز کی کتابیں تو بہت ہی گھٹیا ہیں۔ نہیں، کتاب اچھی بڑھیا ہوتی ہے اپنے کنٹینٹ سے، اس میں کیا ہے، کتنا علم ہے اور کس انداز سے سمجھایا گیا ہے، وہاں سے گریڈنگ ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے قبیلوں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو اپنے تفخر کا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ خاندان اور نسلیں میں نے یہ مان لی ہیں یا لوگوں نے منوا دی ہیں کہ بہت اعلیٰ ہے، میں لینا نہیں چاہتا نام یہاں پہ، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کچھ برادریوں کو، خاندانوں کو، قبیلوں کو ہم نے نیچا ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں۔ اسی طرح کچھ کاموں کو ہم نے مینیل جابز کہہ دیا ہے، کچھ کاموں کو بڑا وائٹ کالر جابز جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو ڈویژنس ہیں یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں۔ آپ کی پھر پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان قرآن نے ڈیفائن کر دی، تقوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، تو وہ بات اور ہے کہ ہماری اکثریت اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتی، نہ مانتی ہے۔ بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لیجئے، لیکن 100% صحیح ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تقوی والے خاندانوں کو ڈھونڈتے ہیں اپنے رشتوں کے لیے، خاندان بڑھانے کے لیے، پڑوس کے لیے، معاملے داری کے لیے۔ ایون دنیاوی جو ہمارے ہاں چلن میں تقوی ہیں اس کی بات، کیونکہ دیکھیے ایک تقوی وہ ہے جو پرچلت ہے، اور اس کا معراج یا اس کا بھی محور جو ہے ہمارے انہی ارکان کی طرف گھومتا ہے، انہی صوم صلات کی طرف۔ کوئی ایک صاحب پابندی سے مسجد آتے جاتے دکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صوم صلات کے پابند، ہم کہتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ یہ اردو کا تقوی ہے۔ عربی کا تقوی کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ چلنا اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میں زیادہ عزت والا ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ تو یعنی عزت جو ہے حسب نفس سے نہیں ہے، مال دولت سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں۔ ہمارے یہاں بھی یہ معیار ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ میں اور میرا گھرانہ اور میرے بچے تقوی کے راستے پہ آئیں، اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود بھی قرآن سمجھوں اور انہیں بھی قرآن سمجھاؤں، خود بھی ٹیکسٹ بک کی طرح قرآن پڑھوں، نوٹس بناؤں، اور اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کروں کہ اس کے نوٹس بناؤ۔
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی پوری فہرست تیار کرو تاکہ اپنی زندگی اس حساب سے گزار سکو. تو یہ پہلی چیز جو ہمیں خیال میں رکھنی ہے. دوسری وہی چھوٹی سی ہے جس کا میں صبح ذکر کر رہا تھا کہ ولاقت کرم نہ بنی آدم. ہر انسان کی عزت ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کالا گورا، کسی زبان کا، کسی علاقے کا، کسی صورت شکل کا، قابل تکریم ہے. یہ میرے رب کا حکم ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم. ہر بنی آدم قابل تکریم ہے. کیا میں بچے کو عملی طور سے یہ سبق دے رہا ہوں گھر میں؟ وہ چھوٹا سا بچہ جو صرف نوٹ کر رہا ہے، اسپونج کی طرح چوس رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میں ریئلائز نہیں کر رہا کہ یہ بہت ہی وائبرنٹ پرسنالٹی ہے جو یہاں پڑی ہوئی ایک طرف. میں گھر میں اگر مرد کی حیثیت سے بات کروں، اپنی بیوی سے کیسے بات کر رہا ہوں، اپنے نوکروں سے اگر گھر میں ہیں، اپنے کاروبار کے میرے جو سب آرڈینیٹس ہیں یا جو مینیئر ورکرز میرے یہاں آتے ہیں، میرے یہاں جو حساب کتاب کے پیسوں کے لیے لوگ لینے آتے ہیں، میں کس اخلاق سے بات کرتا ہوں ان سے، کتنی تکریم کی تربیت میں اپنے بچے کو دے رہا ہوں. بچہ گھر میں جو دیکھتا ہے وہی باہر جا کے کرتا ہے. بچپن میں اگر ہم نے یہ تعلیم اس کو نہیں دی، عملاً دیکھیے یہ سرمن سے اور خطابوں سے اور ٹریننگ سیشن سے اور کاؤنسلنگ سے نہیں دی جائے گی. یو ہیو ٹو بی اے ماڈل. مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ بے انتہا مصروف مرد ہیں، آپ کی زندگی آپ کو وقت نہیں دیتی تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اس رشتے کے ساتھ، اس نئے اضافے کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتے، آپ کیوں ایک خاتون کو اس کے گھر سے اکھاڑ کے لے کے آتے ہیں اس کی جڑوں سے اور اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں اور نیگلیکٹڈ ڈال دیتے ہیں؟ رہی صحیح کسر آپ کی فیملی کی عورتیں زیادہ عمر پورے کر دیتے ہیں. دوسری بات کہ اگر آپ نے شادی کی اور آپ اولاد پیدا کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کی، ورنہ آپ اللہ کے جواب دیں. اور اس تربیت کے لیے آپ کو ماڈل بننا پڑتا ہے. آپ کو اس بچے کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو کردار ایک مسلمان فیملی کا ہے. اور یہ بات صرف مسلمان کی نہیں ہے، جو ویلیوز دیکھیے اسٹاکس قوما نے اللہ کے سے ہم جانتے ہیں ہر دور میں ہر زبان میں کتابیں آئی ہیں. ان کتابوں سے جو اچھی باتیں قوموں میں پھیلی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں زندہ ہیں اور آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھی باتیں ہمیں مسلمانوں میں ملیں گی. جو پہلے قومیں گزری ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں بھی ویلیوز ملتی ہیں. تو اگر ہم اسلام کی اور قرآن کی بات بھی ہٹاتے ہیں تو اچھا ویلیو سسٹم جو ہے وہ گھر میں سکھاتا ہے کہ ریسپیکٹ ایوری بڈی، ریسپیکٹ آل، ہر ایک کی عزت کرنی ہے. کوئی نوکر ہے آپ کا سب آرڈینیٹ ہے یا چھوٹا ہے، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے کو ہم سلام کیوں کریں، ہم چھوٹے کو عزت سے کیوں بات کریں. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی آپ انہیں مسٹر لکھ رہے ہیں. بھائی کیوں نہ لکھوں، چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، لیکن عزت تو ہے اس کی. اور وہ پھر کیسے عزت کرنا سیکھے گا؟ بڑا اس سے اگر اچھے برتاؤ نہیں کرے گا، اچھے اخلاق، تو وہ سیکھے گا کیسے؟ تو یہ وہ باریکی ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب اور ناموں سے یاد نہ کرو. ایمان لانے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. برے نام اور تانے یہ ہمارے سماج میں عام ہے. سرکازم، تانے بازی، ہمیں بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور برے نام، کسی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی اگر رنگ کا کالا ہے تو اپنی چوائس سے تو نہیں آئے تو میں اسے کالو کیوں کہوں. کسی کے ہاں لنگ ہے تو میں اسے لنگڑا کیوں کہوں، لولا کیوں کہوں، وغیرہ وغیرہ جو نام ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں. یہ بھی اس تربیت کا حصہ ہے جو گھروں میں مسنگ ہوتی ہے، بیکاز وی جسٹ ڈونٹ کیئر. ہم خود بھی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن منع کرتا ہے. اچھا وجہ کیا ہے میں بتاؤں، ایک دو چیزیں اور ہیں جن کا ذکر کر دوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک بات میں یہ وضاحت کر دوں کہ فسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑنا. فاسق جو ان حدود کو توڑ دے. تو یعنی یہ اتنی سخت بات ہے کہ تانے بازی کرنا، برے نام لگانا اللہ کی حدود سے آپ کو باہر کر دیتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گمان یعنی ایک دوسرے پر شک کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی مت کیجیے، بدگمانی مت کیجیے. اور اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں میں آیتیں زیادہ نہیں لی.
کسی پہ شک کر کے الزام مت لگائیے، بہتان مت لگائیے۔ بہتان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو الزام لگایا ہے، ایلیگیشن ہے، وہ غلط ہو، اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو پھر قرآن کا یہ حکم آ جاتا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو عام نہ کرو، انہیں چھپا کے رکھو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی گواہی کی اور شہادت کی بات آ جائے، کوئی آپ سے رشتے کے سلسلے میں کسی کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہاں پھر آپ کو وہ عیب چھپانے نہیں ہے، وہاں آپ کو کم سے کم افراد کی موجودگی میں اس بات کو بتا دینا ہے کہ بھئی یہ شخص یا یہ خاتون یہ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے، ادروائز کسی کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ آج برائیوں کو چٹخارے لے کے مسالہ لگا لگا کے بیان کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی ہیں، ایک ماحول بن گیا ہے مذاق اڑانے کا، برے نام رکھنے کا، اور وہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا آج حصہ بن چکے ہیں۔ ایکسیپٹیبلٹی اتنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم ریلیکس ہو رہے ہیں۔ دیکھیے انٹرٹینمنٹ اور ریلیکسیشن جو ہے وہ باہر کی چیزوں سے نہیں آتا، وہ اپنے اندر سے آتا ہے۔ جب آپ کا قلب مطمئن ہے، آپ مطمئن ہیں، تو ہر طرح کی خوشی اور اطمینان آپ کے ساتھ چلے گا، اور وہ آتا ہے اللہ سے جڑنے میں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن یہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر یعنی اس کی یاد سے اور اس پہ عمل کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی بات ہے، ظاہر غلط نہیں ہو سکتی۔ اور تجسس نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ جستجو میں مت لگے رہیے، پڑوس میں کون گیا تھا، کون گئی تھی، کون آیا تھا، کون آئی تھی، کس نے کیا کیا، اور پھر اس کے چرچے، اسپائس ٹاکس، چیٹرنگ اینڈ چیٹنگ، دیکھنا آج یہ ہوا تھا، آج اس نے کیا تھا، یہ گناہ ہے۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرنا، بیک بائٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، غیبت جو نہ سمجھے، بیک بائٹنگ، کہ ایک آدمی آیا، اس سے آپ ملے، اس کی کمر مڑتے ہی آپ نے، میں یہ جانتا ہوں ان کو، یہ کون ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں، اب آپ شروع ہو گئے۔ سخت گناہ ہے، اور اس کے لیے گھن کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ سب دیکھیے کردار کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں آپ میں اور آپ کے بچوں میں ہیں تو ایک اچھا فرد موجود نہیں اور اچھا فرد بن نہیں رہا جو ڈیزائریبل ہے سوسائٹی میں۔ اب یہ سورہ نحل بڑی جامع آیت ہے، نحل 90، جو زیادہ تر جمعوں کے خطبوں میں آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ میں اسے ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں، بلکہ میں جب اردو یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھا تو وہاں اکثر میں ان کا ذکر کرتا تھا، تو کچھ بچے مذاقاً میرے لیے، میں نے پیچھے سنا، کہتے تھے کہ نحل 90 والے وی سی ہیں۔ تو یہ چرچا تھی کہ نحل 90 والے آ گئے، کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نحل 90 کا ذکر کریں کہ ان اللہ یامر بالعدل، کیونکہ یہ ینگسٹرز تھے، ان کے لیے بڑے ریلیونٹ احکامات ہیں، اس میں ہم سب کے لیے ہیں کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس کا، ڈو جسٹس، اور احسان، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے عدل کے بعد احسان کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، پاس والوں کو دو۔ اس میں دیکھیں ترجمے میں اکثر رشتہ دار آتا ہے، رشتہ دار سیمت کر دیتا ہے، اسے لمٹ کر دیتا ہے۔ whoever is near to you، قرابت دار جو بھی آپ کے پاس ہو، کوئی رشتوں میں پاس ہو سکتا ہے، کوئی ورک پلیس پہ پاس ہو سکتا ہے، کوئی پڑوسی پاس ہو سکتا ہے، کوئی مسافر آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کے پاس کا ہے۔ یعنی آپ کو اسلام، قرآن ایک ایسے چراغ کی مانند بنا رہا ہے کہ جس کے چاروں طرف روشنی پھیلتی ہے، اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا لے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن۔ آپ کا فیض سب کے لیے جاری ہو۔ قرآن کہیں ریسٹرکٹ نہیں کرتا۔ جب ایتاء ذی القربیٰ کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا کسی پنڈت کو مت دینا، کسی نہنگ کو مت دے دینا۔ جو مستحق ہے یا جو سوال کرتا ہے، دستے سوال بڑھاتا ہے کہ بابا مدد کر دے بھگوان کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، آپ چوک مت جائیے، ارے بھگوان کے نام میں مانگ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ وہ ضرورت مند ہے، اس کی جو آستھا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا دھرم ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے اوپر والے کو پکار رہا ہے، مجھے کیا پرابلم ہے؟ وہ ضرورت مند ہے، مجھ سے جتنا ہو سکے میں اس کی مدد کروں۔ یہ قرآن بتاتا ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ قرآن میں کہیں پہ بھی سیکٹیرینزم نہیں ہے۔ دیکھیے جب شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ایک انسانیت ہے، مرد عورت کی اولاد ہے، تو ڈسکرمنیشن تو آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کو ہاں پورا کر دوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فواحش جو ہیں وہ ہر طرح کی برائی آتی ہے، اور اس میں وہ یعنی بدتمیزی، بےہودگی اور وہ فحش چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور ریانیت کی گھٹی وہ بھی آ جاتی ہیں، اور جو خلاف عقل چیزیں ہیں، اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے منع کیا جاتا ہے۔
ایک ایک موضوع اس میں ایک ایک ٹاپک الگ الگ لیکچر کے لیے ہیں، ظاہر ہے یہاں ممکن نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یہ چیز بچپن سے بچوں کو سکھانی ہے. کسی کے خدا کو برا نہیں کہنا، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں تم انہیں برا مت کہنا. تمہاری تربیت یہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ لقد کرمنا بنی آدم. ہر انسان کی، دیکھیے جب انسان کی عزت ہوتی ہے تو اس کی لائکس اور ڈس لائکس کی عزت ہوتی ہے، اس کی تھاٹس، اس کی بلیف سسٹمز کی عزت ہوتی ہے. کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک شخصیت ہوتا ہے پورا، اور اس کی شخصیت کی عزت ہم کر رہے ہیں. ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم اس کے سسٹمز کو فالو نہیں کرتے، فائن، لیکن اس کی عزت کریں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کی تواضع کریں گے، اس سے اخلاق سے بولیں گے، اور ضرورت ہے اس کی تو اسے پوری کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے. اور انسانیت کا رشتہ سپریم ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے جو ہمیں باندھتا ہے آپس میں. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. واحسنوا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. جیسے بدقسمتی سے ہم عبادت کی فہرست میں نہیں ملتے، نہیں شامل کرتے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ اسلامک پیریڈس میں آپ کو احسان کہیں نہیں ملے گا. ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس. اور اس میں ادرس کی بات یہ نہیں ہے، احسان آپ کو اپنے اوپر بھی کرنا ہے. اپنے اوپر کیا کرنا ہے کہ جو نعمتیں اللہ کی آپ کے پاس ہیں آپ کو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ جسم آپ کو جو دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. جو رات اللہ نے آرام کے لیے اور دن فضالت تلاش کرنے کے لیے دیا ہے اسی کے حساب سے اس نے آپ کی باڈی کو بھی بنایا ہے، کیونکہ پوری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. یہ ہمارا جسم بھی اس کا بنایا ہوا ہے. اس نے ہمیں دل تو دے دیا، یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں میں کیا پہنوں، کیا بولوں، کہاں جاؤں، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا کہ میرا سرکولیٹری سسٹم کیسے کام کرے، میرا نروس سسٹم کیسے کام کرے، میرا ڈائجسٹو سسٹم کس طرح کام کرے. یہ وہ سسٹمز ہیں جس پہ اللہ نے ہمیں پکڑ نہیں دی ہے. وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن آور بیسک سسٹمز. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ دے دیتا کنٹرول تو سب بربادی ہو جاتی. وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول ہے. اس جسم کو جب اللہ نے بنایا اپنے قوانین کے حساب سے تو اس نے اس جسم کی بھی سسیپٹیبلٹی دن اور رات کے حساب سے بنائی ہے. دن میں جسم آپ کا الرٹ ہے، سورج کے نکلتے ہی آپ کا جسم الرٹ ہے کام کرنے کے لیے. سورج کے ڈوبتے ہی آپ کا جسم اب ریسٹ مانگتا ہے. اور خاص طور سے 10 PM to 4 AM، رات کے 10 بجے سے صبح 4 بجے تک جتنی جسم میں ہارمونز کا ریجنریشنز اینڈ باڈی ریپیئرنگ ہوتی ہے وہ لوگ مس کر جاتے ہیں جو رات میں 2 اور 3 بجے سوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ جسم صحت مند نہیں رہ سکتا. پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا جا رہے ہیں، بیمار ہیں، بیماری آئے گی. کیونکہ جو کچھ پریشانی آتی ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کری ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے جو فضل ہے اس کا ہے. تو ہمارا ڈے نائٹ سائیکل خراب ہو گیا ہے، کھانے کا خراب ہو گیا ہے، ہر چیز. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کی جائے. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اس کا کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے. آج میں صرف ایک پوائنٹ کو ذکر کر دوں یہاں پہ کہ یہاں جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے چاہے وہ قریب والے ہوں، رشتہ دار بھی وہی، کیونکہ یہ وہ ریڈی میڈ ترجمے ہے جو مجبوراً سلائڈ میں، کیونکہ یہ ہمارے کرے ہوئے ترجمے نہیں ہیں، کہ جو کلوز ہیں آپ کے، پراکسیمیٹی میں ہیں، نیبرہڈ میں ہیں، ان کو حق دو. مسکین کو اور مسافر کو. مسکین کے لیے جیسے ڈاکٹر عقیل نے سمجھا دیا کہ جو رک گئے ہیں لوگ کووڈ کے بعد سے، تو کتنے مسکین وجود میں آ گئے. ہم کتنوں کو ہمیں خبر ہے اور کتنے لوگوں نے مدد کری. بہتوں نے کری لیکن ہم سب کو ذمہ داری ہے کرنے کی، کیونکہ قرآن ہی حکم دیتا ہے کہ فراغی میں بھی خرچ کرو اور تنگی میں بھی خرچ کرو. جب 1 لاکھ ہوگا جب ہی خرچ کریں گے. نہیں، 100 روپے بھی ہیں تو اس میں سے خرچ کرنا ہے مجھے کسی کے اوپر. بھلے مجھے چاہے پیٹ کاٹنا پڑے، 1 روٹی کم کھانا پڑے، لیکن جو پیسہ میرے ہاتھ میں ہے اسے میں اگر دوسروں پہ خرچ نہیں کر رہا تو میں اللہ کا باغی ہوں. کوانٹٹی از ناٹ امپورٹنٹ، انٹینشن، انفاق، انٹینشن امپورٹنٹ ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو اس میں ان کو کوئی خیرات دینے کی بات نہیں ہو رہی. میں اس نقطے کی وضاحت صرف کروں گا. یہ حق ہے ان کا، اٹ از دیئر رائٹ. ان کا حق ہے آپ کے پاس ہے. نہیں جو آپ کو مال دیا گیا اس پہ دوسروں کا حق ہے، آپ اس کو عزت کے ساتھ دیجئے کہ بھائی یہ تمہارا حق ہے. بھیک کے طور پہ مت دیجئے، احسان مت جتائیے. یہ ان کا حق ہے، آپ کو دیا گیا ہے. آپ کو ان کو عزت و تکریم کے ساتھ دینا ہے کہ بھائی یہ تمہارا حق تھا.
جب میں اس انداز سے خرچے کرتا ہوں تو میرے مال بڑھتے ہیں. تو یہ حق سمجھ کے دینا ہے کہ دس از دیئر ڈیوز ان مائی اکاؤنٹ. جیسے کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے اور پھر آپ سے مانگے تو آپ فوراً اس کو دیں گے اگر آپ ایماندار ہیں تو, ورنہ تو ہم ڈینائی کر دیں گے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کب ٹرانسفر ہوا. آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے, کہہ رہے ہیں تمہارے لیے طیب چیزیں حلال کی. یہ میں نے اس لیے لی, تھوڑا سی بات کروں گا کہ کھانے کے تعلق سے دیکھیے حلال لفظ جو ہے یہ ہے اور لام جس کا مطلب ہے گرہ کھولنا. ایک اصول ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جس کو تقابل الضدین کہتے ہیں, کمپیرنگ دی اپوزٹس. جیسے دن اور رات, ایسی حلال اور حرام. حرام وہ ہے جس پہ گرہ لگا دی ہے اور اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دی ہے حرام چیزیں, اور جو قرآن میں ڈکلیئرڈ ہے وہ حرام اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ ایون رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم کسی چیز کو حرام کہہ دو. سورہ تحریم کی پہلی آیت دیکھ لیجیے, وہ یہی کہتی ہے نبی سے کہ تم کیسے جو ہم نے تم پہ حلال کیا تم حرام کر دو گے. تو یہ حکم صرف اللہ کا ہے اور وہ لسٹڈ ہے قرآن میں. تو جن چیزوں پہ گرہ لگا دی گئی ہے قرآن میں ذکر ہے, باقی ہر چیز کھلی ہوئی ہے یعنی حلال ہے. تو یہ جو حلال چیزیں ہیں کھانے کی, ان میں سے طیب کا حکم ہے. طیب کہا جاتا ہے, طیب مانے پاک ہی نہیں ہوتا. مجھے بھی بچپن میں رٹایا گیا تھا کہ پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, ایسے ہی رٹایا گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ بات اور ہے کہ اللہ نے مجھے طوطا بننے سے بچا لیا اور گدھا بننے سے ہی بچا لیا. تو طیب کے معنی کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ریلیونٹ میننگس ہیں وہ ہیں ہولسم, نیوٹریشس. وہ چیز جو غذائیت سے بھرپور ہو, آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو. تو جو چیز آپ کی صحت اور جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نیوٹریشس نہیں ہے, اس کو کھانے کی اجازت نہیں, اس کو قرآن حلال نہیں کہتا. آج ہمارے بہت سے جنک فوڈز جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو فاسٹ فوڈز ہم کہتے ہیں, فاسٹ فوڈ میں جتنی چیزیں آتی ہیں, تفصیل میں نہیں جا رہا, پروسیس فوڈ جتنے ہوتے ہیں, ڈبہ بند چیزیں, پیکڈ چیزیں, سافٹ ڈرنکس ہیں آپ کی جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو فضلہ ہے, میں جب یہاں بول رہا ہوں اور جوش میں ہوں تو سانس تیز نکل رہی ہے, زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے. یہی کاربن ڈائی آکسائڈ گھول کے پانی میں یہ آپ کی وہ فس پیدا کرتی ہے. بوتل کھولتے نا ڈھکن, اب تو کھلتا ہے, پہلے وہ آتی تھی. وہ دن بھی مجھے یاد ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ چابی بازار سے خریدی جاتی تھی بوتل کھولنے کے لیے, میٹل کا اس پہ ڈھکن ہوا کرتا تھا. اب تو ڈھکن پلاسٹک والے کھولتی ہے تو یہ فس کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ پوائزن. کاربن ڈائی آکسائڈ میں کیا ہوتا ہے, جب سردیوں میں انگیٹھی کمرے میں جلی, کمرہ بند تھا تو سب گھٹن سے مر گئے, کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر کاربن مونوکسائڈ اکٹھی ہو گئی, آکسیجن ختم, ہلاک. سردی میں رضائی منہ پہ لپیٹ لی, تھوڑی دیر میں آپ سانس گھٹنے لگتی ہے, آدمی گھبرا کے باہر نکالتا ہے منہ, کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکومولیشن. تو یہی وہ پوائزنس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے, کاربونک ایسڈ بناتی ہے, اس میں کچھ فلیورس ملائے, کچھ کیمیکلس ملائے اور ایک ہیرو ہیروئن کو دے دیا پینے کے لیے. اب ہمارے بچے بیکار ہو گئے اس کے, اور ہم نے بھی پکڑا دیا اس کو چپس کے پیکٹ کے ساتھ لے کے. میں تو حیرت ہوتی ہے, کچھ ہماری مائیں بہنیں لنچ میں بھیجتی ہیں اسکول میں. میں سوچتا ہوں کہ حیران ہو رو دل کو کہ پیٹو جگر کو میں, کہ یہ ماں اپنے لختے جگر کو زہر دے رہی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہی ہوں. یہ سب چیزیں زہر ہیں, یہ طیب نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے باہر جا رہے ہیں. طیب کیا ہے؟ وہ کھانے جس کو بنانے میں ہماری مائیں بہنیں اب تھوڑا سا دل بھاری کرنے لگی ہیں, یعنی روٹی سالن, روٹی ہنڈیا, جو پہلے بہت چلن تھا اب کم ہوتا چل جا رہا ہے. ویک میں ایک دن تو کم از کم باہر کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ جنک فوڈس ہیں. تو یہ طیب کا خیال رکھیں, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے قطرہ قطرہ اکٹھا ہوتا ہے. خود قرآن یہ کہتا ہے آخرت کے تعلق سے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی رہے گی نہ بڑی چیز, نامہ اعمال میں ہر چیز دکھے گی. تو میں نے اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو زہر پروسا تھا یا غذائیت سے بھرپور غذا دی تھی. اب وہ غذائیت ایسے بھی نہ ہو کہ وہ نہاری ہو اور اس میں اتنا گھی کھڑا ہوا ہو اور وہ غذائیت سمجھ کے ہم کھلا دیں, کیونکہ یہ تصور بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بیلنس ڈائٹ کسے کہتے ہیں. گوشت کھانا مسلمان ہونا نہیں ہے اور دال سبزی کھانا ہندو ہونا نہیں ہے. میرے دال سبزی کھانے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھائی سمجھ لیجیے. تو ان تصورات سے باہر آنا ہوگا. اب تو نیٹ کا زمانہ ہے, بیلنس ڈائٹ دیکھ لیجیے, ہندی میں ٹائپ کر لیجیے, انگریزی نہیں آتی. بیلنس ڈائٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, منرل, وٹامن سب چیزیں ہونی چاہیے. پلینٹی آف واٹر, پانی بہت ہو. ہم پانی کم پیتے ہیں, سافٹ ڈرنکس پی لیتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے
کہ دعوتوں میں مرغن کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس چلی جا رہی ہیں، نہیں سوچ رہے انجام کیا ہوگا. ایک عمر ہے جب تک آدمی برداشت کر پاتا ہے، اس کے بعد اور اب وہ عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سب سے پریولنٹ نتیجے جو ہیں وہ کینسرز اور الرجیز ہیں، ہارٹ ڈیزیز بھی ہیں اس میں. تو بہرحال یہ طیب کا خیال رکھے کھانے میں. اب میں تھوڑا سا میرے خیال میں علم والا اینگل میں نکال دوں یا تیزی سے گزر جاتا ہوں، کیونکہ اب بات تربیت کی ہو رہی ہے تو تربیت میں علم کی بات آتی ہے. کیونکہ بچے کو اخلاق، کردار، معاملہ، آپ نے اس کو تانے تشنے، برائی، یہ سب چیزیں روک دیں، سکھا دیں، تربیت کر دی. اب اس کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ علم کی بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسانیت کو ہر چیز کا علم دے دیا تھا. یعنی ہر ایک انسان میں یہ پوٹینشیل، یہ کیپیسٹی، آپ اس سے کچھ بھی کرا لیجیے. آپ اسے مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو درس نظامی سے فاضل ہو کے فضیلت کر کے ایک بہترین، اگر کوئی تخصص کیا ہے، افتاء کیا ہے یا قرأت کری ہے یا حفظ کیا ہے، سیکھ کے باہر آ جاتا ہے. اسی بچے کو اگر آپ وہاں کی جگہ کسی اسکول میں بھیج دیتے تو وہ جو آپ پڑھاتے، ہیومینٹیز پڑھاتے ہیومینٹیز پڑھ لیتا، سائنس پڑھاتے سائنس پڑھ لیتا، ٹیمل پڑھاتے ٹیمل پڑھاتا، فرینچ پڑھاتے فرینچ پڑھ لیتا. کیپیسٹی ہے اس میں، جو آپ سکھائیں گے اور جو وہ سیکھنا چاہے گا وہ سیکھ جائے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اور اس کیپیسٹی کو استعمال کرانے والے، ٹیپ کرانے والے پیرنٹس ہیں. اگر اس کو کوئی موقع نہیں دیا، کچھ نہیں سیکھ پایا تو وہ کچھ نہیں بن پائے گا. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جیسے کمہار کے چاک پہ گیلی مٹی آ کے پڑتی ہے تو وہ جس شیپ میں برتن بناتا ہے ویسا برتن بن جاتا ہے. اور اگر اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ اس مٹی پہ توجہ دے سکے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں، سوشل لائف میں اور سوشل میڈیا میں مصروف تھا، تو وہ مٹی یوں ہی سوکھ کے ایک ڈھیلا بن جاتی ہے. اور ڈھیلوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے سماج میں آپ جانتے ہیں. تو اگر ہم تربیت دیں گے تو ہر ایک میں کیپیسٹی ہے. اس مٹی سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہیں، جس رنگ پہ اسے ڈھالیں. یہ دو آیتیں میں نے اس لیے لی ہیں کیونکہ جو دین دنیا کی جس طرح تقسیم ہے، ایسے ہی دینی اور دنیاوی علوم کی بھی تقسیم ہے. یہ جو آیتیں بتاتی ہیں یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش / مخلوق، کیونکہ خلاقہ میں دونوں معنی آتے ہیں، اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیات بناتا ہے دن رات کے ہیر پھیر کو، اور ہر وہ چیز، all creations and the processes of creation، ان کو اپنی آیت بتا رہا ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہیں کن کے لیے، آیت لأولی الالباب. اولی الالباب کیا ہے؟ ابھی ذکر بھی آیا تھا اس کا. لبن کہتے ہیں اس خالص عقل کو جس میں جذبات کی ملاوٹ نہ ہو اور وحی کی روشنی میں چلے. مغز اور گری جو ہے وہ لبن کہلاتی ہے. تو جو لوگ ایسے صاحب عقل ہیں کہ وہ جذبات سے اپنی عقل کو پالیوٹ نہیں کرتے، یعنی ان کے فیصلے عقل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پرووائڈڈ وہ عقل وحی کی روشنی میں چلے. کیونکہ جو عقل وحی کی روشنی میں نہیں چلتی وہ کیا رنگ دکھاتی ہے آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. تو وحی کے بنا تو کام ہی نہیں ہے. اسی لیے اقرا باسم ربک الذی خلق ساتھ لگا ہوا ہے، اسم اللہ ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی صفات ساتھ لگی ہیں، کیونکہ اسم اور مسمى مل کے آتا ہے. نام کے ساتھ کیریکٹرز اور ایٹریبیوٹس جڑے ہوئے ہیں. تو ہر چیز کرنی ہے ریممبرنگ دی ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے ساتھ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ خالص عقل ہے. اور ایسی عقل رکھنے والے کائنات کی آیات کو پہچانتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیے کیسی عبادت کا انداز ہے یہ کہ they think about the creations of the heavens and the earth. زمین اور آسمان کیسے وجود میں آ گئے، اور نتیجتاً بول اٹھتے ہیں ہمارے رب تو نے بے فائدے یعنی باطل نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ان کے کنکلوژنس ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو یہ آیت میں نے صرف اس لیے رکھی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جن سائنسز کو ہم نے تقریباً 800 سال یا اس سے زیادہ سے دنیاوی علوم کر کے باہر کر رکھا ہمارے نظام سے، جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں ہیں جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات کی آیات کو نہ صرف دیکھنے کو بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے. اور ان کو سمجھنے کے لیے جو علوم استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں باہر نکال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. کچھ اس کا ہو رہا ہے جو بھی کچھ بہرحال ازالہ ہے. لیکن اب دیکھیے یہ میں نے اس لیے لی ہے کیونکہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کائناتی آیات اور فینومینا کا ذکر کیا جاتا ہے
کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، پہاڑیاں الگ الگ کلر کی، انسانوں یعنی پوری کلر کی کیمسٹری ہے. اسکن کلرز میں پوری جینیٹکس ہے، پہاڑوں کے کلرز میں جیولوجی ہے پوری. اور آپ ہارٹیکلچر سائنسز دیکھ لیجیے کہ کس طرح، آپ یقین جانے میرا چونکہ سبجیکٹ باٹنی رہا ہے، پھل کے پلنے کا پروسیس جو ہے اس کے پورے چیپٹرز ہیں فروٹ رائپننگ کے اوپر. آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچا پھل لائیے کس طرح ہرا ہے، پھر پیلا ہوا، پھر لال ہوا، اور کس طرح اس کے ذائقے بدلنے ہیں، اس کی خوشبو بدل رہی ہے. یہ ہے میرے اللہ کی قدرت، یہ ہے میرا رب، یہ کیا کیا کر رہا ہے میرے لیے، اور میں پھر بھی اس کے احکامات پہ نہیں چلتا. اتنا بڑا باغی، لیکن کتنے دن. اب تو دن بھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بات پوری ہوگی یا کل خبر آئے گی کہ پوڈیم پہ سے لڑک گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبھی کو جانا ہے، لیکن اب جانا اس طرح پیک اپ ہو رہا ہے. شاید فاؤل بہت زیادہ کھیل رہے ہیں اس لیے ایک دم ریڈ کارڈ آ رہا ہے، یلو آنا بند ہو گیا. اب یہ آیت نمل 83-85 یہ بیسز ہے ہمارے سمپلی قرآن پروگرام کی جو ہم یوٹیوب پہ کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہ علما اما ذا کنتم تعملون. تم کر کیا رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو ڈیڈ؟ You rejected my signs without comprehending them with your knowledge. Knowledge تو تم نے ایکوائر کری، ایم ایس سی کیمسٹری، ایم ایس سی میتھس، ایم ایس سی فزکس، بٹ یو نیور ٹرائی ٹو کوریلیٹ اٹ وتھ قرآن. میری آیتوں کا، اور یہ آیات صرف قرآن کی نہیں ہے، کائنات کی بھی تو ہیں. آیات تو دونوں ہیں، قرآن بتاتا ہے. اس لیے غلام احمد برق جیلانی نے کتاب لکھ دی کہ دو قرآن، کیونکہ قرآن دو ہیں واقعی. ایک وہ جو کتاب کی شکل میں دیٹ از دا ورڈ آف گاڈ، قول ہے اللہ کا، اور کائنات میں فعل ہے اللہ کا، دا ورک آف گاڈ. اور دونوں کے بیچ میں پوری مطابقت ہے، پوری سینرجی ہے، کوئی کسی طرح کا فرق نظر نہیں آتا. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کا علمی احاطہ کرنا اللہ کا حکم ہے. پر نہیں پوچھتا تم کر کیا رہے تھے، واٹ واز اٹ یو ڈیڈ. اور پھر دیکھیں آگے کیا آ گیا، ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا، جو کہا تھا نا کہ تم کو اور سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اس لیے انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ بول نہ سکیں گے. ظلم کیا تھا، پہلی آیت تھی نا کہ ہم نے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تمہیں، تھنکنگ مائنڈز دیے، سوچنے والے دل دیے، آنکھیں دی، کان دیے، تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو. ان صلاحیتوں کا شکر کس طرح ہوگا کہ اللہ کی کائنات کو سمجھیے اس سے، اور اس سے بندگی کے درجات کو بلند کیجیے اپنے رب کو پہچان کے. یہ عملاً شکر ہے جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں اس کا. یہ دو آیتیں میں نے اس لیے لی ہیں کہ اولاد کے قتل، دو آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی سے کی وجہ سے یا مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور یہاں لڑکیوں کی بات نہیں ہے، اولاد کی بات ہے. تو یہاں میں نے تعلیم کے تعلق سے اس لیے لیا ہے کہ قتلہ لفظ جو ہے اس کا مطلب صرف جسمانی طور سے مارنا نہیں ہے. کسی کو بے اثر، انیفیکٹو، بیکار بنانا بھی قتلہ آتا ہے اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. شراب میں پانی ملا دیتے تھے تو اس کو قتلہ شرابہ کہتے تھے کہ تم نے اس کو بیکار کر دیا، پانی ملا کے اس کو ناکارہ کر دیا تم نے. تو جب کسی چیز کو پنپنے کا، ڈیولپ کرنے کا موقع نہیں دیتے اور آپ ایک شخصیت کو انسیگنیفیکنٹ بنا دیتے ہیں تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے. کہ اولاد کو اس لیے تعلیم و تربیت نہیں دے رہے کہ پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے. یہ بھی اولاد کا قتل. ایک تو یقیناً لوگ بہت ساری وجوہات پہ اولاد کو قتل کرتے ہیں. فزیکلی وہ ایک الگ چیز ہے کہ لڑکی ہے تو مار دیا، ماں کے پیٹ میں مار دیا، پیدا ہونے کے بعد مار دیا، جہیز کم لائی تھی تو جلا کے مار دیا، اور ہم سب دیکھتے رہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ وہ قتل ہے کہ جہاں آپ اپنی اولاد پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تعلیم و تربیت کے لیے. بھئی کہاں جانے کو. میں دیکھیے کالج میں پرنسپل رہا ہوں، یہاں اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں ماؤں کے ساتھ آتی تھیں، سر فیس دینے کو پیسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابا نے منع کر دیا فیس کے پیسے نہیں دوں گا. بہت خوشحال ہیں، سونا پہنا ہوا ہے، ابا پیسے نہیں دیتے. لڑکی نہیں پڑھاؤں گا. لڑکا بیچارہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اسے لفنڈا پن گلی میں کرنے کو ہے.
جو پڑھنا چاہ رہی ہے اس کو میں پڑھاؤں گا نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جن سے میں رشتہ کروں، جو میرا سمدھیانہ بنے، میں ان کو ایک اچھی ماں دے دوں پڑھی لکھی جو اچھی اولاد پیدا کر کے تربیت کر سکے. یہ تو میں کروں گا نہیں، کیونکہ ان سے تو میری دشمنی ہوگی. سمدھیانہ ہے، سمدھیانے سے محبت کون رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ان اللہ یامر بالعدل کا حصہ ہے. کیا میں انصاف کر رہا ہوں؟ جس لڑکی کی شادی کر رہا ہوں کیا وہ اس لائق ہے کہ اچھی ماں بن سکے؟ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہے، شخصیت سازی کر سکتی ہے، اولاد کو تربیت دے سکتی ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو میں نے انصاف نہیں کیا اس خاندان کے ساتھ جہاں یہ لڑکی پہ آ رہا ہوں، اور اس بچی کے ساتھ جس کو میں نے بھیج دیا اس کام کو کرنے جس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے ابھی. یہ سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی اور اس رخ سے سوچنا پڑے گا. یہ لمبے موضوع ہے بہت. بہرحال انسانی کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرے. بنا محنت کے کچھ نہیں ہے. بچوں کے ساتھ محنت کریں گے، لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ اچھی روش اور احسان کرنے کے بعد بدلہ نہیں مانگنا چاہیے. ہماری اکثریت بچوں پہ انویسٹ اس لیے کرتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے میں میرے کام آئیں گے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. میں اس کی پرورش کر رہا ہوں تاکہ سماج کے لیے اچھا فرد بنا رہا ہوں، اور میرے رب کا حکم ہے. میرے رب نے ہی میرا بچپن گزروایا تھا، جوانی گزروائی تھی، وہی میرا بڑھاپا گزروا جائے گا. میری حرکتیں، میرے اعمال ٹھیک ہیں تو میری زندگی کبھی خراب نہیں ہوگی. بھروسہ اس بات پہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی اگر تم شکر کرو اور اس کی بندگی میں رہو گے تمہیں عذاب دے. قرآن کھولیے تو صحیح. ہم پہ جب بھی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، ہم بھاگتے مولویوں کے پاس. کسی نے کچھ کرا دیا، جھٹکا ہو گیا، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ نہیں دیکھتے میرے اعمال کا تو کچھ نتیجہ نہیں ہے. کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے کرے ہوئے ہوں گے کہ موسم کے حساب سے میں نے غلط چیز کھا لی تو اس کے اثر کو میں ہی بھگتوں گا. لیکن ہر چیز جو بری آتی ہے ہمارے اوپر، یہ خود قرآن بتاتا ہے میرے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اگر مجھے یقین ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہیں، میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، جس درجے پہ علامہ طارق صاحب نے بتایا، اور یقیناً بڑی محنت کرتی ہے وہاں. میرے لیے کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. اور جو میرے قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تو مجھے یقیناً کہاں سے کہاں میں پہنچا دیتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اس کو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں نا، آزمائش ہے، دنیا میں بڑا وقت خراب گزر رہا ہے، آخرت ہماری بڑی اچھی ہوگی. یہ آیت ڈیمولش کر دیتی اس سوچ کو جو شیطانی سوچ ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت پہ بھی خوشخبری ہے. اور کئی جگہ پہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ تم اگر اللہ کی بندگی کرو، یعنی واحد اللہ کی بندگی کرو گے تو تمہیں پھر سے وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنا چکے. یہ پوری خلیفہ بنانے کی بات ہے. یو رول دی ورلڈس. اگر آپ اللہ کے بندے بن جاتے تو یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھرتی ہے، آخرت بھی سدھرتی ہے. کیونکہ دنیا ہی کے راستے سے آخرت ہے. یہ کنٹینیوم ہے، ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے. دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ دنیا یہ رہی آخرت وہ رہی. دنیا سے ہی آخرت کا راستہ ہے. اچھے عمل کریں گے تو جنت کی طرف ہے اور غلط عمل کریں گے تو جہنم کی طرف ہے. لیکن دنیا کی جو انسٹرومنٹ ہے، اسی کے ذریعے ہوتا ہے سارا کام. اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی ممانعت بھی ہے. اب میں اس باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جس کا اب مجھے ذکر سماج میں نہیں ملتا. مجھے ایسے لوگ نہیں ملتے جو کہتے ہیں کہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ میں نے مدتوں سے نہیں سنا. بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا تھا. آپ یقین جانے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں، بڑے دکھ کے دل سے. یہ سوچ ختم ہوگی کہ میری بیوی ہیں اور میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وہ جن گھرانوں میں ہم رشتے دیکھ کے شادی کرتے ہیں وہاں سے تھوڑی آئیں گی. ہم تو مال کس پولیٹیشین کی، کس بزنس مین کی کہاں کی. اور یہ دیکھیے ان میں کوئی خرابی نہیں کہ پولیٹیشین پر سے خراب ہے یا بزنس مین خراب ہے. ایک عام چلن یہ ہے کہ ہم مال و دولت، پوزیشنز دیکھتے ہیں، ہم تقوی نہیں دیکھتے. ہم وہ گھرانے نہیں دیکھتے جہاں ویلیوز ہوں، جہاں انسانیت سکھائی گئی ہو. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈھونڈیں گے تو ملتے بہت مشکل سے ہیں، کیونکہ گھروں کی وہ تربیتیں نہیں.
اسمبلی لائن پہ پوری چینز خراب ہو چکی ہیں, پروڈکٹ تو خراب نکلنی ہے, کیونکہ سلسلہ وہیں ماں کے پیٹ سے شروع ہوگا. اسمبلی لائن وہیں سے چل رہی ہے اور وہ قبر تک چلی ہے. تو جو ماں یہ سمجھ رکھتی ہوگی جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے, اس کو میں نے اگر اچھا انسان بنا دیا تو میری دنیا آخرت دونوں سنبھل گئی. لہٰذا اس پہ پوری توجہ دینی ہے, محنت کرنی ہے, اور سب سے بڑی بات جو منیمم ہوتی ہے ہمارے, اس کو قرآن سے جوڑنا ہے. ناظرہ قرآن از ناٹ دی سولوشن. ناظرہ قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا. جو ناظرہ پڑھا رہے, اول تو بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ خود قرآن اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے, اس کے لیے بھی یو ہائر سمبڈی. ایک پروفیشن کریٹ کر دیا اور آپ نے. دیکھیے چلیے آپ نہیں کر سکتے تو جو صاحب پڑھا رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ بھائی سمجھا کے پڑھانا ہے میرے بچے کو. جب نورانی قاعدہ یا یسرنا القرآن مکمل ہو جائے اور آپ آیتوں کو لینے لگیں تو اسے سمجھائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد کیا مطلب ہے اس کا, اور اس کو سمجھائیے. حالانکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نہیں سمجھا پائیں گے, کیونکہ ان کے قلبی رشتے نہیں ہیں. وہ لخت جگر آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. اس کا مفاد آپ سے جڑا ہوا ہے. جو جذبہ اور یہ وقت آپ نہیں نکال سکتے اور میں نہیں نکال سکتا تو میں اللہ کے جواب دے ہوں. ہر چیز آ جاتی ہے, گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. اس گئے وقت میں فارمیٹیو اسٹیجز اگر میرے بچوں کی ضائع ہو گئیں تو میں ہی ان بچوں کو دیکھ کے رہوں گا آگے چل کے. ہاں ایک پہلو ہے, میں اپنے کام میں ناکام ہو گیا, لیکن شعور کی عمر میں پہنچنے کے بعد میرے بچے نے خود سیدھا راستہ پکڑ لیا, جو اکثریت کر لیتی ہے. قرآن پکڑ لیا, سمجھنے لگے, اچھے انسان بن گئے. تو یقیناً پھر ان کی اس اچھائیوں میں میرا حصہ تو نہیں ہوگا, لیکن میں یہ مطمئن ہوں کہ میرا بچہ صحیح راستے پہ, جو غلطیاں میں نے کری تھی یہ نہیں کرے گا. شاید یہ اپنی اولاد کی تربیت میرے سے اچھی کر لے. یہ کھلا دل پھر ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ احساس بڑا ضروری ہے کہ اگر آج یہ ٹیڑھے لوٹے میرے یہاں ہیں تو یہ میرے ہی چاک پہ بنے ہیں, میرے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں. میں اس میں کسی کو الزام نہیں دے سکتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلا دیا, یہی لوگ دوزخ والے. یہ میں نے آخری آیت اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ سخت چیزیں آخر میں رکھوں. کفارہ جو ہے زبانی انکار تو ہے ہی, اس مادے میں بڑا مفہوم کسی چیز کو ڈھانک دینا, پیٹھ پیچھے ڈال دینا, یہ سب کفارہ آتا ہے. آج ہمارے یہاں قرآن صحیح معنوں میں جزدان میں ڈھانکا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے. ہم نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے, یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم اسے سمجھ کے عمل کرتے تو یہ ہماری زندگی میں آ جاتا. یہ سب کفارہ کے دائرے میں آتا ہے. اور ہماری آیات کو جھٹلایا. ہم جانتے ہیں اللہ نے جو منع کیا ہے, لیکن پھر بھی ہم جھٹلاتے ہیں اسے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے جب ڈکلیئر کر دیا کہ اولئک اصحاب الجحیم, تو قرآن کی باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں, اور اس کا کوئی بائی پاس نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے گی. واحد راستہ صرف یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹیں, چاہے میری عمر 7 سال ہو, 17 سال ہو, 87 سال ہو, یا کتنی بھی ہو. جب آنکھ کھلے جب ہی سویرا ہے. قرآن کو سمجھیں, کتاب کی طرح پڑھیں, نوٹس بنائیں اور عمل کرنا شروع کریں. اسی کام کے لیے ایک چینل یوٹیوب پہ میری ہے, محمد اسلم پرویز کے نام سے. پرویز کی اسپیلنگ تھوڑی سی الگ ہے, اور اس میں پلے لسٹ آپ کو جو دکھے گی, تو پلے لسٹ میں آپ کو بہت ساری کیٹیگریز دکھیں گی. اس سے سب سے لاسٹ میں سمپلی قرآن ایک دکھ رہا ہے آپ کو. یہ سمپلی قرآن جو ہے, یہ قرآن کا سورہ نمل کی جو میں نے 83-85 آیت آپ کو دکھائی تھی کہ یہ ہم قرآن کی آیت کا علم احاطہ کر رہے ہیں. دس از اے سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن, اور 3 سال سے ہم اسے کر رہے ہیں. سورہ نساء کے آخر میں ہم پورے سیشن ترتیب سے موجود ہیں یوٹیوب پہ. تو کوئی آپ میں سے دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھیں, اور اگر اچھا لگے, اس کا پہلا سیشن سب سے پہلے دیکھیے گا, کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اس کام کو کیوں کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ آپ کو اچھا لگے تو پھر اوروں سے بھی شیئر کیجیے گا. میں بہت مشکور ہوں, ممنون ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بہت وقت دے دیا.